بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اردو کی ایک چھوٹی کتاب اشربی قواعد کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کتاب کے اندر مصنف نے بہت سی چیزوں کو شامل فرمایا ہے اور اس کے اندر ایسے اردو سے متعلق قواعد ہیں، اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اردو جاننے والے یا سیکھنے والے اس کتاب کے ذریعے بہت کچھ اردو سے متعلق سیکھ سکتے ہیں، اردو سے متعلق جان سکتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر مفسر قرآن مولانا انیس احمد آزاد قاسمی بالگرمی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ نے یہ کتاب تقریباً 20 سے 25 سال قبل لکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی مقبولیت سے نوازا ہے۔ اس کتاب کے 40 صفحات ہیں اور مختلف کتب خانوں سے اور پبلشر سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اردو زبان یقیناً ہماری مادری زبان ہے۔ اس کو سیکھنا اور اس سے واقفیت رکھنا ہماری فطری چیز ہے۔ ہم اس زبان میں گفتگو بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سے زیادہ واقفیت کروائیں، اس لیے کہ اردو زبان میں ہمارا اسلامی لٹریچر موجود ہے، کافی علمی ذخیرہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور آنے والی آگے نسل کو اردو سے متعلق سکھانا اور اردو پڑھنے آنا یہ بہت ضروری ہے۔ اردو زبان ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کی علم بردار ہے اور اردو زبان میں اعلیٰ سطح کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سے متعلق لٹریچر اور کئی سیمینارز وغیرہ منعقد ہوتے ہیں۔ بغیر اس تمہید کے میں اس کتاب سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ مصنف نے سب سے پہلے حروف تہجی کو مکمل تصاویر کے ساتھ لکھا ہے اور بچوں کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد حروف کی مختلف شکلوں کو پیش کیا ہے۔ ایک حروف ابتدا میں کس طرح ہوتا ہے اور درمیان میں کس طرح ہوتا ہے اور آخر میں وہ حرف کس طرح ہوتا ہے، اس کو باضابطہ پیش کیا ہے۔ جیسے با ہے، ابتدا میں الگ ہوتا ہے اور درمیان میں الگ ہوتا ہے اور آخر میں الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیم کی ابتدائی شکل الگ ہوتی ہے، درمیانی شکل الگ ہوتی ہے اور آخری شکل الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح فے ابتدا میں الگ ہوتا ہے، درمیان میں الگ ہوتا ہے اور آخر میں الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف پر تینوں حالتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ جب ان حروف پر زبر زیر پیش کے ذریعے سے ادا کیا جائے تو اس کا تلفظ کس طرح ہوتا ہے، اس کو پیش کیا ہے، اور ان اسباق میں تلفظ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو لکھا ہے اور آخر میں اس کی مشق کروائی گئی ہے۔ حروف کو اگر حروف کے آخر میں الف بڑھا دیا جائے اس کی شکل کیسے بنتی ہے، اس کو لکھا ہے اور اس کو بتلایا ہے۔ جیسے بے کے آخر میں اگر الف جوڑ دیا جائے تو وہ با بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیم کے آخر میں الف کو جوڑ دیا جائے تو وہ جا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے فے کے آخر میں الف کو بڑھا دیا جائے تو وہ فا بن جاتا ہے۔ الفاظ کو حرکات کے ذریعے سے بتلایا ہے، پھر یہی الفاظ کو الگ الگ بتلایا گیا ہے۔ جیسے جب، جیم بے، جب،
اب اگر اس کو الگ الگ کر دیں گے تو جیم الگ ہو جائے گا اور بے الگ ہو جائے گا، اور الفاظ کی اچھی طرح پہچان کروائی گئی ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا اردو جاننے والے اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو شاید اس کو تقریباً اردو سے واقفیت حاصل ہو جائے گی اور اردو پڑھنا لکھنا آ جائے گا۔ اس کے بعد حروف کو ملانا، حروف کے آخر میں اگر الف ہو تو وہ کیسی شکل بنتی ہے، حرف کے آخر میں اگر واو کو ملا دیا جائے تو وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، وہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد حرف کے آگے یا کو اگر ملا دیا جائے، جیسے با کے آگے یا کو ملا دیا جائے تو وہ بی بن جاتا ہے، اور واو مجہول کے ساتھ اگر مرکب کر دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے دو جیم ہے، جیم کے آگے واو کو ملا دیا جائے تو وہ جو بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناپو، ناپنے کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے ناپو، یہ بھی کیا ہے، پے کے بعد واو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہوگا، ہوگا اس میں بھی کیا ہے، واو کے آگے گاف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے حروف کے آگے اگر الف کا اضافہ کر دیا جائے اور یا کا اضافہ کر دیا جائے اور واو کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی کس طرح سے شکلیں بنتی ہیں، اور اس کو اگر جدا کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے تو وہ کس طرح ہوتا ہے، مکمل اس میں مشق کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد مد کا سبق ہے۔ مد یہ لفظ کے اوپر آتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، جیسے آج، آج میں الف کے اوپر مد ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، آج، آم اور آس۔ تو اس طرح سے مد کا استعمال بھی ہوتا ہے اردو زبان میں، اور اس طرح کے کئی جملے آتے ہیں۔ درمیانی حرف پر ساکین، اردو میں بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس پر درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، جیسے حرف، حرف کے اندر ہے کے بعد را پر جزم ہے۔ اس کے بعد مشق، مشق میم کے بعد شین ہے، شین پر جزم ہے۔ اسی طرح سے فکر ہے، فے کے بعد کاف پر جزم ہے۔ اور سرخ ہے، سرخ میں بھی سین کے بعد را پر جزم ہے۔ اس طرح سے درمیانی حرف پر جزم آتا ہے۔ نون غنہ کا سبق، اردو زبان میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس میں نون غنہ آتا ہے، جیسے یہاں، وہاں، لائیں، جائیں۔ تو ان الفاظ میں آخر میں نون غنہ استعمال کیا گیا ہے، نون غنہ ہے۔ اگر نون کو اس میں رکھ دیا جائے تو اس کے معنی الگ ہو جائیں گے۔ نون غنہ یعنی نون کے اندر جو نقطہ ہوتا ہے اس نقطے کو ہٹا دینے کے بعد جو کیفیت بنتی ہے اس کو نون غنہ کہا جاتا ہے۔ ہائے مخلوطہ کے اسباب، اس کتاب میں ہائے مخلوطہ کی بہت اچھی مشق کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہائے مخلوطہ سے پہلے حروف کو ملائے جانے کی مشق کی گئی ہے، جیسے ہائے مخلوطہ دو چشمے والی ہا، اس سے پہلے اگر با کا اضافہ کر دیا جائے تو بے ہو جاتا ہے۔ جیسے پھل ہے، پھل کے ابتدا میں پے ہے، اس کے بعد ہا ہے، وہ ہا ہائے مخلوطہ ہے، اس ہا کو ہائے مخلوطہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تہ، ہے سے پہلے تے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہائے مخلوطہ کے بعد الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کھایا، اس میں ہا کے بعد، ہائے مخلوطہ کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بھاگا، کھانسی، یہ الفاظ کے آخر، یہ الفاظ میں
ہے کے بعد الف کا اضافہ ہوا ہے۔ ہائے مخلوطہ کے بعد واو معروف، جیسے گھوما، چھوما، جھوٹا، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں ہائے مخلوطہ کے بعد واو کا اضافہ ہوا ہے، واو موجود ہے۔ ہائے مخلوطہ کے بعد واو مجہول، جیسے پھوڑا، دھویا، ان الفاظ میں ہائے مخلوطہ کے بعد واو ہے اور یہ واو مجہول ہے، پھوڑا، دھویا۔ ہائے مخلوطہ کے بعد یائے مجہول، جیسے کھیلا، بھیجا۔ اس کے بعد تشدید کا استعمال کرنے کا طریقہ، یعنی حروف اردو زبان میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں تشدید آتی ہے، جیسے رسی، پکا، سچا، ان الفاظ میں تشدید ہے اور اس کے ادا کرتے وقت تھوڑی سی سختی ہوتی ہے۔ لفظ کے آخر میں ہا کا استعمال، بعض الفاظ ایسے ہیں اردو میں کہ جن کے آخر میں ہا کا استعمال ہوا ہے، جیسے کمرہ، کمرے کے لفظ کے آخر میں ہا کا استعمال ہوا ہے۔ سرما، بارہ، دانہ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کے آخر میں ہا کا استعمال ہوا ہے۔ تنوین کا استعمال، اردو کے بعد الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں تنوین ہے، جیسے قصدن، فکرن، اخلاقن، عمدن، ان الفاظ کے آخر میں تنوین آئی ہے۔ واو معدولہ، اردو زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں واو ہوتا ہے، واو موجود ہوتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ اکثر یہ خا کے بعد آتا ہے، جیسے خواجہ، خواجہ میں جو واو ہے واو معدولہ ہے، خے کے بعد واو ہے، یہ واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے خواہش، خواب، ان الفاظ میں واو معدولہ ہے اور یہ واو صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اردو زبان پڑھانے کے لیے، اردو زبان سکھانے کے لیے اشرفی قاعدہ بہت بہترین کتاب ہے، اور اس میں اکثر قواعد بچوں کے لیول کے حساب سے، ابتدائی بچوں کے لیول کے حساب سے بہت اچھی شاندار کتاب ہے، اور اس میں مصنف نے ہر سبق کے آخر میں مشق کا استعمال کیا ہے۔ جو بھی مشق ہے، یعنی تنوین کا سبق چل رہا ہے تو تنوین کی مشق اس میں موجود ہے، ہا کا سبق ہے تو اس میں ہا کس طرح سے استعمال ہوئی ہے اس طرح سے موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اپنے بچوں کو اور خود ہم کو اردو سے رغبت اور اپنے آنے والی نسلوں کو اردو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔